ہماری، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے والد محترم، اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ قرار دیا ہے۔ واللہ اس امت سے زیادہ خوش نصیب امت اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے مطاع و مقتدا بنا کے بھیجا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس امت کا باپ قرار دیا۔ نسبتیں ہوتی ہیں نا فخر کے لیے، اور لوگ فخر کرتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ صفیہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما آپس میں کوئی بات چیت چلی، حفصہ کہتی ہیں صفیہ کو کہ تو یہودی کی بیٹی ہے، رونے لگ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صفیہ روتی کیوں ہو؟ اللہ کے نبی مجھے صفیہ نے، حفصہ نے یہودی کی بیٹی کہا، ان کے باپ یہودی تھے، ہویئی بن اخطب، اور یہودی نہیں تھا خالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پہلے دو اور لے آن کے رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ اتنی بات پہ رونے آپ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی بھتیجی ہیں اور نبی کی بیوی ہیں، سمجھے نہیں ہیں؟ میں آپ کو آپ کی حیثیت، آپ کو آپ کا مقام عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو نبی علیہ السلام اہلیہ محترمہ سے کیا کہتے ہیں؟ حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، قریش کے بڑے سردار کی بیٹی ہے، میرے بڑے مقرب صحابی کی بیٹی ہے، اور اس نے آپ کو تانا دیا یہودی کی بیٹی ہونے کا۔ آپ تو موسیٰ کی بیٹی ہیں علیہ السلام، آپ تو ہارون کی بھتیجی ہیں علیہ السلام، آپ تو محمد اللہ کے آخری نبی کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پہ پریشان ہیں؟ او امتیو، آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ابراہیم کی اولاد ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اپنی سپرد کی گئی چیزوں کو کبھی ضائع۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اپنے بیوی اور بچے کو جنگل میں، داستان لمبی ہے اور آپ داستانوں کے بڑے شوقین ہیں۔ ہاں کس مان اللہ ہی نہیں لیکن مینو کسے آدھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ماں جی پیچھے آتی ہیں، اب کیوں جا رہے ہیں؟ ناراض ہیں، گستاخی ہو گئی ہے، آپ کی نافرمانی کی ہے؟ کوئی کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ ایک بات از خود کہی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیا جائے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر تو اللہ کے حکم پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، گرد و نواح میں آبادی کے کوئی آثار نہیں ہے، کوئی یہاں سے گزرگاہ نہیں ہے، رہنے سہنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی گزر بسر کا امکان ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن قسم رب ذوالجلال والاکرام کی اعتماد تھا اپنے رب پہ، فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی سپرد کی ہوئی چیز کو ضائع ہونے دیا؟ وہ جو غار میں تھے نا تین، صحیح البخاری میں یہ داستان منقول ہے، اوپر سے پتھر گرا، دروازہ بند ہو گیا، موبائل چلتے، موبائل تھے نہیں، باہر پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا،
عام گزرگاہ سے ہٹ کے تھے، کسی کی آمد و رفت کا کوئی امکان نہ تھا، بظاہر زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ وہ زندگی کا کوئی ایک کام تلاش کرو جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو، اور اپنا اب کام پیش کیا ہے۔ اللہ میں نے زنا سے اعراض کیا صرف تیرے خوف سے، اللہ میں والدین کی خدمت کرتا رہا صرف تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، اپنے کام پیش کیے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شدت کے طوفان باد و بارہ میں، وہ جو ایک غار کے دہانے پہ پتھر آنے کی وجہ سے اندر زندہ ہی قید ہو گئے تھے، یا ایک گویا غار کی قبر میں دفن ہو گئے تھے، وہ ایک عمل ان کی زندگی کا جو اللہ کے لیے خالص تھا، اللہ نے اس کے نتیجے میں دروازہ کھول دیا اور اپنے بچوں میں واپس آ گیا۔ اور جو بندہ ساری زندگی اللہ کے لیے خالص کر لے، مسئلہ کیا ہے؟ واللہ ہم ڈاما ڈول رہتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھی آ جائے لیکن اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ریاست مدینہ کا عملی نمونہ بن جائے لیکن کام سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن نظام، اپنے کاروباری نظام سود پہ استوار کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے سیاسی ڈھانچے ابراہم لنکن سے لیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے رسم و رواج سارے ہندوستان سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی قصے کہانیاں داستانیں ساری ہندوؤں سے اخذ کرتے ہیں۔ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو اپنی زندگی اپنے رب کے ساتھ خالص کر، ولا تشرکوا بہ شیئا، تیری زندگی میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، اتنی سخت بات، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حصے تو اللہ نے مقرر کیے ہیں، والدین پہ اولاد کا حق ہے، اولاد پہ والدین کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، یہ معاشرت ہے، اس میں ہمیں دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ بالکل رہیں، سب کچھ کریں، لیکن کس لیے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خامند اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے لیے تو اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ مسئلہ سمجھ لیجیے ذرا۔ ایک بندے نے بڑے تعجب سے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ خامد بیوی کا پرسنل میٹر ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، وہ چلا گیا، اس میں ثواب والی کون سی بات ہے؟ فرمایا اگر وہ بندہ حرام کاری کرے، کسی ایسی عورت کے پاس یہی کام کرنے کے لیے جائے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اسے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عرض کیا اللہ کے نبی یقیناً ہوگا۔ تو فرمایا اگر وہ حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ ہم بیٹھتے ہیں دوستوں میں، وہاں جانے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ کے ان کے پاس جا رہا ہوں، وہ چائے کا کپ بیٹھ کے پینا، آپ کا مجلس سجانا جس میں غیبت نہ ہو، جس میں دوسروں پہ کیچڑ نہ اچھالا گیا ہو، جس میں کسی کی پگڑی کو داغدار نہ کیا گیا ہو، جس میں اپنی زبان کو کسی کی برائیوں سے آلودہ نہ کیا گیا ہو، جو اپنے بھائیوں کے گوشت کھانے والی، مردہ بھائیوں کے گوشت کھانے والی غیبت اور چغلی کی وہ گندی مجلس نہ ہو، پاکیزہ مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، اگر آپ دین سمجھ کے کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ آپ کے معاشرے کے آپ پہ حقوق ہیں، آپ کے بچے اپنا حق آپ سے مانگتے ہیں، آپ کی والدین آپ کا حق آپ سے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو معنی ہے نا، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے والدین کو کبھی اللہ کے مقابلے میں دیکھنا پڑے، والدین کو چھوڑ دو، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں والدین کی، تیرا رب تیری ترجیح ہونی چاہیے، تیرے رب کے مقابلے میں، اس کے حکم کے مقابلے میں تیری اولاد کھڑی ہے، انہیں چھوڑ دو، اللہ تیرے لیے قابل ترجیح
ہے، تیری دنیا، تیری سیاست، تیرا کاروبار، تیری معاش، تیرے مسئلے، یہ سارے کسی وقت اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم کے مقابل آ جائیں، ساری دنیا کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تم یہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے، آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، جی چاہا تو مانا، نہ جی چاہا تو نہ مانا، جتنا جی چاہا اتنا مان لیا۔ اب یہاں برادری نہیں مانتی، اب یہاں بیٹے نہیں سنتے، اب یہاں ماں کی ڈیمانڈ ہے، یہاں خاندان کے وڈیرے یوں چاہتے ہیں، نہیں، سب کچھ تیرے رب کے مطیع ہے۔ تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کی وحدانیت کا تقاضا تو اس سے یہ ہے، عقیدہ توحید تو اس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی یہ تو عبادت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ عبادت اس بات کا تقاضا رکھتی ہے تجھ سے کہ تیری زندگی تیرے رب کے لیے خالص ہونی چاہیے۔